وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 3، درس کا نمبر 1993. آج کا موضوع کیا قیامت ضرور آئے گی؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ سبا آیت نمبر 3. وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. یہ ترجمہ پہلے آپ سن لیں. کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. کہہ دو کہ ہاں آئے گی، قسم ہے میرے رب کی، غائب کے جاننے والے کی، البتہ تم پر ضرور آئے گی، جس سے آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز ذرہ کے برابر بھی غائب نہیں ہے، نہ ذرہ سے چھوٹی نہ بڑی. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو لوح محفوظ میں نہ ہو. تاکہ بہرحال یہ 3 نمبر آیت ہے. دیکھیں، ایک تو یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں کہ قرآن ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے. اما لکا و اما علیکا، یا یہ ہمارے حق میں ہے اور یا ہمارے خلاف، یعنی یا یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ یہ ہم پر مجھ پہ ایمان لاتے تھے، یا ہمارے خلاف یہ کتاب گواہی دے گی کہ ان لوگوں نے مجھ سے انکار کر دیا تھا عملی طور پہ. دیکھیں، قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں خبر ہے جو ہمیں نہیں معلوم. پہلی وحی جب نازل ہو رہی تھی سورہ علق کی، تو اس میں نزول وحی کا مقصد بیان کیا گیا ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.
اس وحی کے ذریعے انسان کو وہ علم دیا گیا جو اس کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو مقصود ہے، یعنی جو مقصد پیدائش ہے، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے، دنیا نہیں بلکہ آخرت۔ جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اللہ، تو اب دیکھیں، یا تو کلام الہی یا اس کے پیغام کو ہم لوگ جھٹلا رہے ہیں یا اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ، لیکن میں آپ کو ابتدائی طور پہ دیکھیں، دنیا میں دو قسم کے لوگ یا دو رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ قرآن کو سچا کلام مانتے ہیں، اللہ کا مانتے ہیں، دل سے یقین کرتے ہیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں۔ جو اس کلام اللہ میں بیان ہوا ہے اس کو سچ سمجھتے ہیں، یعنی میں مومنین کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اس میں کیا ہے، بشارت ہے اور انذار ہے، وعید ہے، ڈراوا ہے اور خوشخبری ہے۔ تو یہ قرآن یا تو یعنی ہم اس کے مصداق پر عمل کر رہے ہیں، ہم نے قبول کر لیا ہے اس کی ہدایت کو، یا نہیں کیا ہے، اگر کر لیا ہے تو ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا أَوْ كَمَا قَالَ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ تو یا ہم نے قرآن سے عملی طور پہ انکار کی روش اختیار کر رکھی ہے، میں ایسے الفاظ بول رہا ہوں جس کو آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیں یہ انکار کی روش ہوتی ہے۔ انکار کی روش کون کرتا ہے؟ یہ منافق لوگ کرتے ہیں، جو زبان سے کہہ دیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اسلام کا دعویٰ، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر انکار آخرت، انکار رسالت اور انکار توحید کے عملی طور پہ یہ مرتکب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آج کا مسلمان، میں آپ کو کیوں لوریاں دے کے سلا دوں، آج کا مسلمان نہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، نہ رسول کی رسالت کے تقاضوں کو نہ جانتا ہے نہ مانتا ہے، نہ آخرت کے ہم قائل ہیں، اور یہ کافرانہ رویہ ہے۔ آج جو ہم پڑھیں وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، یہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، ہم پر کوئی قیامت نہیں ہے۔ آج زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر کوئی قیامت نہیں آئی ہوگی، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ، کھا لے پی لے جی لے، یہی آپ کے نعرے ہیں۔ دیکھیں یہ سمجھنے کے لیے مشکل بات نہیں ہے، آپ اپنی جو ذہنی کیفیت ہے اس کا اندازہ لگائیں، اس پر سوچیں، آپ کی خوشیاں، اس کا سارا تعلق یعنی جن چیزوں سے آپ خوش ہوتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ جو باتیں آپ کو پریشان کر دیتی ہیں، رنجیدہ کر دیتی ہیں، غمناک کر دیتی ہیں، تو اس کا تعلق بھی دنیا سے ہے، ظاہر سے ہے۔ اور آپ کے جو منصوبے ہیں زندگی گزارنے کے، جو امیدیں ہیں، جو توقعات ہیں، اس سب کا تعلق ہمارے آج کے مسلمان، اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اور مختصر بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہے، یہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے اور ظاہر ہی کے لیے جینا چاہتا ہے۔ آخرت یعنی باطن اس کی سمجھ سے بالا تر ہے، پھر یہ نہ اللہ کے کلام پر یقین رکھتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اس کا یقین ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے اور رسول کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے، یہ ایک عام بات ہے، اس پہ آپ غور کیجئے گا۔ تو دیکھیں صرف دو روش کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، نام ٹھیک ہے ان کے الگ الگ ہوں گے، کافرانہ روش، مشرکانہ روش، منافقانہ روش، یہ سب لوگ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، سب لوگ جہنمی ہیں۔
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے دوزخ کے۔ تو مسئلہ جو ہے کافی ٹیڑھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں مسئلہ جو ہے وہ بہت ٹیڑھا ہے۔ ہم لوگ اللہ کے بندے بننا بھی نہیں چاہتے، ہم بنے ہوئے دنیا کے بندے، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ ہمیں دیکھیں، میں آپ کو یعنی آسان بات کہہ رہا ہوں، سمجھنے کے لیے آسان، میں مشکل بات نہیں کہنا چاہتا۔ یعنی ہماری ترجیح دنیا میں رہنے کی دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ ہم سب دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے اور ہم دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، اور ہم دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ بہت سے پیسے ہوں، مال ہو، اقتدار ہو، عہدے ہوں، اور سب جو ہے دے مار 4.5، آپ کہتے ہیں یار بس بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امید سے زیادہ دے دیا۔ تو یعنی یہی آپ کا خیال ہے کہ دنیا ہی حقیقت ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ تو اس میں تو پھر بات بگڑ جاتی ہے۔ جب آپ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں تو پھر بات بگڑ جاتی ہے، پھر آپ انکار آخرت کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ آج کا مومن جو دعوی ایمان کرتا ہے، یہ دراصل انکار آخرت کا مجرم ہے۔ ہم آخرت کی تصدیق نہیں کرتے۔ جب آپ نے آخرت ہی کو جھوٹا مان لیا، یعنی جھٹلا دیا اپنے عمل سے، اب آپ کو نہ توحید کی ضرورت ہے، بات نوٹ کر لیں، نہ رسول کی جو رول ماڈل ہے اسوہ حسنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور یعنی جو واقعات ہیں وہ یہی ہے کہ آج قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں رہی، ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کا شیوہ اپنا لیا ہے۔ ایک روش ہوتی ہے، دیکھیں روش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات کافر، مشرک، مومن اس کا نام نہیں لیتا، ایک روش کا تذکرہ کرتا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہ جو آیت میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، پہلے بھی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، اور یہ بہت اہم آیت ہے۔ یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں مومن، کافر، مشرک، منافق بات ہی نہیں ہو رہی۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش گم ہو گئی دنیا کے لیے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور گمان وہ یہ کرتے ہیں ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو بات جو ہے وہ پھر بگڑ جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، بات جو ہے بگڑ جاتی ہے جب ہم دنیا ہی کو حقیقت قرار دے دیتے ہیں، تو پھر آخرت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہتی، جیسے کہ آج نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ 100 باتوں کی ایک بات، آج کا برائے نام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ میں نے تھوڑا سا ترجمے میں یعنی اپنی طرف سے کر دیا، کیونکہ قرآن تو میرے لیے ہدایت ہے۔ کیا یہ عقیدہ میرا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ لا تأتین الساعہ، ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آج پاکستان کا مسلمان بلکہ امت مسلمہ اپنے عمل سے یہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے یعنی ہم پر نہیں آئے گی، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم تو سچے مومن ہیں، قیامت تو کافروں پہ قائم ہوگی، بات بھی حقیقت میں یہی ہے۔
کیونکہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، مومن اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، ان پر قیامت نہیں ہوگی۔ روز حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن پر ایک یعنی فرض نماز کے برابر وقت کے برابر قیامت ہوگی۔ اب فرض نماز 5-6 منٹ میں 4 یعنی فجر کی تو 2 رکعت ہیں، چلیں لگا لیں، ظہر عصر عشاء 4 رکعتیں ہیں، تو 4 رکعتیں آپ کتنے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں ختم کر لیں گے، کوئی بہت بھی اطمینان سے پڑھے اور تو 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو 10 منٹ کے لیے کیا قیامت ہے۔ اور وہ جو یعنی مومن پہ جو دن ہوگا وہ تو بڑا بہترین دن ہے، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کے دن۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ تو وقال الذین کفروا لا تأتین الساعۃ، یہ آج کے جو برائے نام مسلمان ہیں ان کا خیال یہ ہے، دیکھیں قرآن تو میرے لیے ہے، ہم تو نہیں مانتے آخرت کو، تو یہ کافرانہ روش تو ہم نے اپنا رکھی ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور کافر بھی دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو۔ بہرحال اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، قل بلا، بلا جہاں بھی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مضمون رد کر دیتا ہے بلا کے ذریعے اللہ تعالیٰ، بلا ہرگز نہیں، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، تم پر یہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اچھا دیکھیں، یہاں جہاں تک قیامت کے بارے میں یعنی قیامت کیا ہے؟ روز جزا کا دن، مالک یوم الدین۔ اب دیکھیں تھوڑی سی اگر ہم عقل استعمال کریں، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی اگر ہم عقل استعمال کریں تو عقل کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ اس دن نتیجے کا دن ہونا چاہیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دیگر تخلیقات کا نتیجہ، دیگر تخلیقات اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے لیے بنائی ہیں، اور ظاہر کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ جانور اونٹ ہے، یہ جانور کچھ سواری کے لیے ہیں، کچھ بار برداری کے لیے ہیں، اور کچھ آپ ہل جوتتے ہیں اس میں، اور پھر ان کا بعض کا آپ دودھ بھی پیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ ان جانوروں کے، میں مثال کے طور پہ ان جانوروں کے جو چارپائے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کے مقاصد ہم جانتے بھی ہیں اور وہ پورے بھی ہو رہے ہیں۔ سورج کا مقصد معلوم ہے ہمیں، روشنی دینا، وہ کر رہا ہے اپنا کام، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سورج چمکتا رہے گا، جب نہیں چاہے گا تو یہ بے نور ہو جائے گا۔ تو پانی ہے، سمندر ہے، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، جو بھی ہے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سر، آپ اس بات کو نوٹ کریں، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ وان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اپنا مقصد وجود جانتی ہے اور وہ پورا کر رہی ہے۔ شہد کی مکھی کو پتہ ہے میرا مقصد کیا ہے اور وہ کیسے میں کروں گی، تو وہ کر رہی ہے بڑے بہترین طریقے سے۔ یعنی قیامت تک آپ شہد کا چھتا یعنی قدرتی طور پہ آپ ایسا نہیں بنا سکتے، جتنے بھی آپ مشینیں کھڑی کر لیں،
وہ جو مکھی یہ کام کر رہی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ جانتی ہے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، قیامت کی بات کر رہا ہوں، قیامت کا وجود عقلی طور پر ثابت ہوتا ہے، اور وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور باقی یعنی ان تمام چیزوں کا مقصد جو ہے وہ انسان کو فائدہ دینا ہے۔ انسان کو تو وہ دے رہے ہیں فائدہ، ہر چیز کا ایک نتیجہ سامنے آ رہا ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہر چیز، کائنات کی ہر چیز۔ لیکن انسان جو مقصود کائنات ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ بہت سے لوگ اچھے اعمال صالحہ کرتے ہیں لیکن ان کو اچھے اعمال کا بدلہ نہیں مل رہا، تنگی ترشی میں عام طور پہ وقت گزارتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ان کو ستایا گیا، تنگ کیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے خیال سے سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ان کو ان کی جو نیک اعمال کا ان کو بدلہ تو نہیں ملا۔ اس طرح آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، دنیا تو ہے، یہ تو جزائے اعمال کی جگہ نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر انسان اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق، تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت اچھی بنا دے گا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں تو ہے۔ تو جزوی طور پہ سزا اور جزا دنیا میں اس کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی ہے، لیکن ٹوٹلی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ ایک ظالم ظلم کرتا ہے اپنے اوپر بھی اور دوسروں کا حق کھاتا ہے اور سود کھاتا ہے یا جو بھی، لیکن اس کو اس کے برے کاموں کا نتیجہ نہیں آتا، ٹوٹل نتیجہ۔ وہ الگ بات ہے کہ جو بھی ظالم ہے، جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، زندگی میں خوش نہیں ہوگا، وہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، خوش نہیں ہوگا۔ وہ دیکھیں جزوی طور پر سزا یا جزا یہ دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر قبر کا مرحلہ ہے۔ قبر بھی یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، اور پھر روز حشر ہے، وہاں حساب کتاب ہے، اور فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور ایک ٹولی دوزخ میں جائے گی۔ وفی الآخرۃ، اب آخرت میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمائے وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ تو اب یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کے اور دیکھ بھال کر زندگی گزارنی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ عقل کہتی ہے کہ ایک دن ضرور ہونا چاہیے کہ انسان کو اس کی نیکی یا برائی کی جزا یا سزا ملے۔ نیک کام، اچھے کام کرنے والوں کو جزا دے اللہ تعالیٰ، انعام دے، اور برے کام کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ دنیا میں تو نہیں ملتی ایسی، نہ سزا نہ جزا، ٹوٹلی جزوی طور پہ تو مطلب وہ تھوڑی سی ہوتی ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا مثال کے طور پہ دنیا میں، تو وہ کیا دو چار ڈبکیاں انہوں نے لگائیں سیلاب میں، بس ختم ہو گئے۔ یا فرعون کا لشکر غرق کر دیا تو وہ بھی بس غرق ہو گیا۔ تو یہ تو کوئی مطلب وہ نہیں ہوئی، پوری وہ نہیں ہوئی پوری، عقل یہ کہتی ہے، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، عقل یہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ نیکوں کو ان کی نیکی کا اچھا بدلہ ملے۔ لیجزی الذین عملوا الصالحات، ابھی ہم آگے پڑھ رہے ہیں نا، یہ قیامت کیوں قائم ہوگی؟
تاکہ اللہ تعالیٰ بدلے دے ایمان اور عمل صالح والوں کو، ان کے لیے بخشش ہے اور اچھا رزق ہے، لیکن جن لوگوں نے میری احکامات سے انکار کیا ان کے لیے عذاب ہے۔ تو قیامت کا وجود جو ہے عقل مانتی ہے، یہ تو بہت ہی بے وقوف شخص ہوگا، اور وہ ہم بنے ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ جزائے اعمال سے ہم بے خبر ہیں اور انکاری ہیں اپنے اعمال سے۔ جزائے اعمال ہماری کتاب میں نہیں ہے، ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں مضمون کی طرف آتا ہوں اپنے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَا وَرَبِّي، آپ کہہ دیجئے نہیں، کیوں نہیں، ایسا نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، بلا وَرَبِّي، میرے رب کی قسم، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور تم پر قیامت قائم ہوگی، لیکن اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب۔ اس کا علم کب آئے گی یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے، لا یعزب، اور اس سے چھپی بھی کوئی چیز نہیں ہے، غائب نہیں ہے۔ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ایک ذرے کے برابر بھی، آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز بھی ذرے کے برابر غائب نہیں ہے اس سے، مگر وہ لوح محفوظ میں یعنی موجود ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، قیامت کب آئے گی یہ علم اللہ کو ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ علم یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو میں سامعین کرام تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔